او میرے اللہ، یہ کیا کیا تم نے؟ وہاج کو فش کھلا دی؟ اسے تو فش سے الرجی ہے۔ اچانک ہی ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ زمل سانس روک کے وہاج کی بگڑتی حالت دیکھتے چلی گئی۔ وہاج اور زمل کی شادی جائیداد کی خاطر دادا جان کی خواہش پہ ہوئی تھی، جس سے گھر کا کوئی فرد راضی نہ تھا۔ تم نے جان بوجھ کے یہ سب کیا؟ میرے بیٹے کو مار کے ساری جائیداد ہڑپنا چاہتی ہو تم، ماں بیٹی؟ تائی ساس کی بات پہ زمل کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہاج، آپ جانتے ہیں میں نے… وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تو وہاج نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جانتا ہوں یہ کس کی سازش ہے۔ وہ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول چکا تھا۔ وصیت کے مطابق بچہ نہیں ہوا، اب تم دونوں طلاق۔ کیسی طلاق؟ وہاج کی بلند آواز پہ سب چونکے۔ وہ ایک رپورٹ۔ شاہ ولاس کے وسیع و عریض کوریڈور میں اس وقت عجیب سی خاموشی اور گھٹن کا راج تھا۔ ایک عمارت کے سب سے بڑے اور پرتعیش کمرے کے باہر خاندان کے تمام ہی لوگ جمع تھے، جن کے چہرے پر پریشانی تو تھی، مگر اس پریشانی کے پیچھے جائیداد کی ہوس اور لالچ صاف چھلک رہی تھی۔ دادا جان یعنی شاہ زمان صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بستر مرگ پر تھے، اور ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے کہ ان کے پاس اب گنتی کے چند گھنٹے ہی باقی بچے ہیں۔ کمرے کے اندر صرف دو ہی وجود موجود تھے، ایک وہاج شاہ جو دادا جان کا سب سے چہیتا، سنجیدہ اور پورے خاندانی بزنس کو اکیلے سنبھالنے والا روبدار نوجوان تھا، اور دوسری طرف زمل تھی جو اپنی معصوم اور نم آنکھوں کے ساتھ دادا جان کا ہاتھ تھامے سسک رہی تھی۔ زمل کا اس گھر سے رشتہ صرف اتنا تھا کہ وہ دادا جان کے مرحوم چھوٹے بھائی کی پوتی تھی، جس کا اس دنیا میں اب اپنی ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے دادا جان ہمیشہ زمل کو اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ شاہ زمان صاحب نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہاج کا ہاتھ پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ زمل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک ایسا حکم تھا جسے ٹالنا شاید ان دونوں کے لیے ہی ناممکن تھا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہاج، زمل، میری آخری خواہش، میری آخری وصیت بس یہی ہے کہ تم دونوں ابھی اور اسی وقت میرے سامنے نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ اگر تم دونوں نے ایسا نہ کیا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور خاندانی جائیداد کا 1 روپیہ بھی تم لوگوں کو نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی وہاج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چونک کر اپنے دادا کو دیکھا جو اب زندگی کے آخری حد پر کھڑے تھے، جبکہ زمل کا تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا، کیونکہ وہ اور وہاج ہمیشہ سے ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے آئے تھے۔ ان دونوں کی طبیعتیں زمین اور آسمان کی طرح مختلف تھی۔ جہاں وہاج ایک مغرور اور اصول پسند بزنس ٹائکون تھا، وہیں زمل ایک خوددار، جذباتی اور اپنے فیصلوں میں آزاد لڑکی تھی۔ کمرے کے باہر جیسے ہی دادا جان کی اس وصیت اور فیصلے کی خبر پہنچی، تائی ساس یعنی بیگم ساجدہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اور ان کے برابر میں کھڑی ان کی چہیتی بھانجی انم کی تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تائی ساس جو ہمیشہ سے اس انتظار میں تھیں کہ شاہ زمان صاحب کے بعد وہاج انم سے شادی کرے گا اور پوری جائیداد ان کے قبضے میں آ جائے گی، وہ اس فیصلے کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ انہوں نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اونچی آواز میں بولی کہ ابا جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی کا ہمارے خاندانی معیار سے کیا مقابلہ؟ یہ اور اس کی ماں تو ہمیشہ سے ہماری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور آج آپ نے ان کی مراد پوری کر دی۔ میں یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تائی ساس کی اس بدتمیزی اور تلخ کلامی پر وہاج نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر اپنے دادا کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں اب آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں اور دل کی دھڑکنیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ وہاج جانتا تھا کہ دادا جان کا یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، اور اس وقت ان کا دل دکھانے کا مطلب ان کی جان لینا ہوگا۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا جو خوف اور آنسوؤں سے شل ہو چکی تھی۔ وہاج نے آگے بڑھ کر قاضی صاحب کو بلانے کا اشارہ کر دیا، جو پہلے ہی کسی اور قانونی کام کے لیے گھر میں موجود تھے۔ زمل نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ اس نے وہاج کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، لیکن وہاج کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی خاندانی عزت اور دادا جان کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔
چند ہی منٹوں میں کمرے کے اندر مولوی صاحب اور گواہان پہنچ گئے۔ تائی ساس اور انم باہر کھڑی حسد اور غصے کی آگ میں جل رہی تھی، جبکہ زمل کی ماں ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس امیر ترین اور مغرور خاندان میں ان کی معصوم بیٹی کا جینا حرام کر دیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی وہاں سے پوچھا کہ کیا آپ کو زمل بنت عاصم اپنے نکاح میں قبول ہے، تو وہاج نے ایک سیکنڈ کے لیے زمل کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر انتہائی بھاری مگر مضبوط آواز میں کہا کہ قبول ہے۔ زمل کا دل جیسے زور سے دھڑکا، اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے، اور جب قاضی صاحب نے اسے اجازت مانگی تو اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ تائی ساس نے باہر سے طنز کیا، اب نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو، یہی تو چاہتی تھی تم ماں بیٹی۔ اس تانے نے زمل کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ اس نے اپنی سسکیاں روکی اور اپنی قسمت کا فیصلہ مانتے ہوئے نہایت دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار کہہ دیا کہ قبول ہے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی جیسے شاہ زمان صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان سا آ گیا۔ انہوں نے آخری بار ان دونوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ شاہ ولاس کا سب سے بڑا درخت گر چکا تھا، دادا جان اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گھر میں ایک طرف دادا جان کی موت کا ماتم شروع ہو چکا تھا اور دوسری طرف تائی ساس اور انم کی آنکھوں میں زمل کے لیے نفرت کی ایک نئی اور خطرناک لہر جنم لے چکی تھی۔ زمل نے روتے ہوئے وہاج کی طرف دیکھا، مگر وہاج نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا غصہ اور خفگی تھی، جیسے وہ اس سب کا ذمہ دار زمل کو ہی سمجھ رہا ہو۔ نکاح تو ہو چکا تھا، مگر دونوں کے دلوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دادا جان کی تدفین کے بعد شاہ ولاس پر گہری اور تاریک بوجھل رات اتر چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار سے اب بھی سو کا احساس نمایاں تھا، لیکن اس عالیشان حویلی کے کمرے میں ایک الگ ہی طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ یہ وہاج شاہ کا پرتعیش اور وسیع کمرہ تھا، جہاں آج زمل دلہن کے جوڑے میں سر پر بھاری دوپٹہ اوڑھے بیڈ کے ایک کونے پر شل بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی یا سرخی نہیں تھی، بلکہ مسلسل بہتے آنسوؤں نے اس کے کاجل کو پھیلا دیا تھا اور اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہاج شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی تھی اور اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے، تھکن اور بیزاری کا عکاس تھا، جس نے زمل کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہاج نے ایک سرد اور تیکھی نظر بیڈ پر بیٹھی زمل پر ڈالی۔ اس کے قدموں کی چاپ زمل کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ بالکل زمل کے سامنے آ کر رک گیا اور اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر زمل نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہاج نے گہرا سانس لیا اور نہایت سرد پاردار آواز میں بولنا شروع کیا کہ دیکھو زمل، اس غلط فہمی میں بالکل مت رہنا کہ اس نکاح کے بعد تم اس گھر کی اور میری حقیقی بیگم بن چکی ہو۔ یہ شادی میرے لیے صرف اور صرف دادا جان کا ایک حکم تھا جسے میں ٹال نہیں سکا، ورنہ تمہاری جیسی لڑکی میری زندگی تو دور میرے اس کمرے میں ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہاج کا ایک ایک لفظ زمل کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا مغرور اور زہریلا تھا کہ زمل کی خودداری تڑپ اٹھی۔ اسے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا سر اٹھا کر پہلی بار وہاج کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہاج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری اور تمہاری ماں کی چالیں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگوں نے دادا جان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہ پورا ڈرامہ رچایا ہے تاکہ خاندانی جائیداد پر قبضہ کر سکو۔ اس لیے اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس شادی کے کچھ کڑے اصول اور شرطیں ہیں جن پر تمہیں ہر حال میں عمل کرنا ہوگا۔ میری پہلی شرط یہ ہے، یہ رشتہ صرف دنیا اور کاغذ کی حد تک رہے گا، میرے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ میری زندگی، میرے بزنس اور میرے معاملات میں دخل دینے کی جرات کبھی مت کرنا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کل صبح جب تم اس کمرے سے باہر نکلو گی تو خاندان کے سامنے تمہیں ایک فرمانبردار بہو کا ڈرامہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں دادا جان کے فیصلے پر خاندانی عزت کا تماشا نہیں بننے دے سکتا۔ لیکن اس کمرے کے اندر تم میرے لیے صرف ایک اجنبی ہو۔ وہاج کی یہ کڑی شرطیں سن کر زمل کے لبوں پر ایک تلخ اور استحزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا اور بیڈ سے کھڑی ہو کر وہاج کے بالکل مقابل آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک خوددار لڑکی کا غصہ تھا۔
اس نے اپنی کامتی مگر مضبوط آواز میں کہا، مسٹر وہاج شاہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی اس جائیداد اور آپ کے اس نام نہاد محل پر مر مٹ رہی تھی؟ آپ نے مجھے جائیداد کا لالچی کہنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ جائیداد کے لالچی تو وہ لوگ ہیں جو باہر کھڑے اس نکاح پر ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے دادا جان جیسے شفیق انسان کی آخری خواہش اور ان کی زندگی کے آخری سکون کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ مجھے بھی آپ جیسے مغرور، بدتمیز اور پتھر دل انسان کے ساتھ ایک پل گزارنے کا کوئی شوق نہیں۔ زمل کا یہ بے باک اور کرارا جواب سن کر وہاج کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے توقع نہیں کی تھی ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی اس کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کر بات کر سکتی ہے۔ زمل نے وہاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کیا اور کہا کہ اگر آپ کی کچھ شرطیں ہیں تو میری بھی ایک شرط سن لیں۔ مجھے آپ کے اس کمرے، آپ کے جائیداد یا آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جیسے ہی وقت بدلے گا میں خود اس قید سے نکل جاؤں گی، اس لیے میرے قریب آنے کی یا مجھ پر روب جھاڑنے کی کوشش آپ بھی مت کیجیے گا۔ ہم دونوں اس چھت کے نیچے صرف مجبور شریک سفر ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر زمل نے صوفے پر پڑے اپنے کپڑوں کا بیگ اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کس دلدل میں آ پھنسی تھی۔ دوسری طرف کمرے میں اکیلا کھڑا وہاج شاہ غصے سے مٹھیاں بھینچے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ زمل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا غرور پہلی بار کسی نے خاک میں ملایا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ پر ہاتھ مارا اور خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد زمل کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہاج صوفے پر رخ موڑ کر لیٹ چکا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ پر ہاتھ مارا اور خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب زمل کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہاج صوفے پر رخ موڑ کر لیٹ چکا تھا۔ زمل نے گہری سانس لی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر بالکل فاصلے سے لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شادی کی یہ پہلی رات رومانوی گیتوں کی بجائے نفرت کی چنگاریوں، سخت شرطوں اور ایک دوسرے کو نہ اپنانے کے عہد کے ساتھ بیت رہی تھی۔ دونوں کے درمیان جسمانی فاصلہ تو چند فٹ کا تھا، مگر دلوں کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو چکا تھا۔ شاہ ولاس کی صبح ہمیشہ چہچہاتے پرندوں اور پرسکون دھوپ سے شروع ہوتی تھی، مگر آج کی صبح اس حویلی میں ایک طوفانی خاموشی لے کر آئی تھی۔ زمل رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل بوجھل تھا۔ وہاج کے طے کردہ اصولوں کے مطابق اسے صبح سویرے اٹھ کر خاندان کے سامنے ایک عام بہو کی طرح جانا تھا، اس لیے اس نے ہلکے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے اس کے قدم ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے، وہاں برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ہی تائی ساس اور انم کی زہریلی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑی۔ تائی ساس چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی اور انم ان کے پاس کھڑی نفرت بھری نظروں سے زمل کو نیچے اترتے دیکھ رہی تھی۔ تائی ساس چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی اور انم ان کے پاس کھڑی نفرت بھری نظروں سے زمل کو نیچے اترتے دیکھ رہی تھی۔ زمل نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں تائی ساس کو سلام کیا، مگر تائی ساس نے سلام کا جواب دینے کی بجائے چائے کا کپ میز پر زور سے پٹک دیا۔ انہوں نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، لو بھائی، آ گئی شاہ ولاس کی نئی مالکن۔ ابھی دادا جان کا کفن بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور جائیداد ہڑپنے والے کے چہرے پر ذرا ملال نہیں۔ راتوں رات قسمت بدل گئی نا تمہاری۔ زمل نے تائی ساس کے ان تیکھے لفظوں پر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے اسے اس جائیداد سے کوئی سروکار نہیں، مگر وہاج کی خاندانی عزت والی بات اس کے ذہن میں گونج گئی اور اس نے اپنی غیرت کو دبا کر خاموشی اختیار کر لی۔ انم نے تائی ساس کو اکساتے ہوئے کہا، ممانی جان، آپ کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ جس لڑکی کی ماں نے بچپن سے اسے امیر گھرانے کے خواب دکھائے ہوں، وہ بھلا اب کسی کی پرواہ کیوں کرے گی؟ اب تو یہ اس گھر پر راج کرے گی۔ زمل کی ماں جو کچن سے باہر آ رہی تھی، اپنی بیٹی کے لیے سخت الفاظ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجبور اور بے بس تھیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کا کوئی ماں باپ نہیں رہا۔ زمل نے اپنی ماں کی نم آنکھیں دیکھی تو اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ تائی ساس کی طرف دیکھنے ہی والی تھی کہ اچانک کوریڈور میں بھاری قدموں کی چاپ گونجی اور وہاج وہاں آ پہنچا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح روبدار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زمل نے امید بھری نظروں سے وہاج کی طرف دیکھا۔ اسے لگا
کہ شاید وہاج اس کی بے بسی کو سمجھے گا اور اپنی ماں کو حد میں رہنے کا کہے گا، مگر وہاج نے زمل کی نظروں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اسے زمل کی تذلیل سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے گزرا، اپنے آفس کا بیگ اٹھایا اور بغیر ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہاج کا یہ سرد رویہ اور خاموشی زمل کے دل پر ایک گہرا زخم لگا گئی۔ تائی ساس نے زمل کے اداس چہرے کو دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، دیکھ لیا نا، وہاج تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے اور ہمیشہ بوجھ ہی سمجھے گا، اس لیے زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں۔ زمل نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کا دل اندر سے بری طرح رو رہا تھا کہ اس کا محافظ ہی اس کا سب سے بڑا تماشائی بن چکا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ ولاس میں وہاج اور زمل کی سرد جنگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر ان کے درمیان گفتگو صرف ضرورت کی حد تک یا پھر طنز و تکرار پر مبنی تھی۔ ایک شام وہاج اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس نے دیکھا کہ زمل بیڈ پر بیٹھ کر اپنی کچھ کتابیں اور نوٹس تیار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ وہاج نے غصے سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور کڑی نظروں سے زمل کو دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ کیا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے تم نے میرے کمرے کو؟ تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں کہ میرا پرسنل سپیس ہے، اور مجھے یہاں یہ سب بکھرا ہوا گند بالکل پسند نہیں۔ زمل جو پہلے ہی تائی ساس کے دن بھر کے تانوں سے تھک چکی تھی، وہاج کا یہ بلا وجہ غصہ دیکھ کر دل ملا اٹھی۔ اس نے اپنی کتابیں ایک طرف رکھی اور بیڈ سے کھڑی ہو کر بولی کہ مسٹر وہاج شاہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ گند نہیں، میری پڑھائی کی کتابیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کمرے میں اب بھی میں بھی رہتی ہوں، اس لیے جتنا یہ کمرہ آپ کا ہے اتنا میرا بھی۔ زمل کا یہ منہ پھٹ انداز سن کر وہاج کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر غصے سے زمل کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر بولا کہ تم اپنی حدیں پار کری ہو زمل، میرے سامنے زبان چلانے کی جرت دوبارہ مت کرنا۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں کیا ہے یہ میں تمہیں اچھی طرح یاد دلا سکتا ہوں۔ تم صرف ایک مجبور لڑکی ہو جسے جائیداد بچانے کے لیے میرے پلے باندھ دیا گیا۔ وہاج کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زمل کے نازک بازو پر سرخ نشان ابھرنے لگے، مگر اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی بجائے وہاج کی گرفت کو جھٹکنے کی کوشش کی اور غصے سے چلی کہ آپ کی حیثیت بھی ایک ایسے انسان کی ہے جو صرف جائیداد کی خاطر ایک ایسی لڑکی سے شادی کر بیٹھا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے اصول پسند ہیں تو مکر جائیے دادا جان کی وصیت سے اور دے دیجیے مجھے طلاق، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو بھی اپنی جائیداد پیاری ہے، اس لیے مجھے میری حیثیت یاد دلانے سے پہلے خود کو دیکھیں۔ زمل کی ایک کڑوی سچائی وہاج کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ ایک پل کے لیے ششدر رہ گیا، کیونکہ آج تک کسی نے شاہ خاندان کے چشمہ چراغ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر سچ بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہاج نے غصے سے زمل کو خود سے دور کیا اور بولا، طلاق بھی ہوگی زمل، مگر میرے وقت اور میرے طریقے کے مطابق، تب تک تمہیں میری ہر شرط ماننی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہاج غصے میں کوریڈور کی طرف نکل گیا اور زمل اپنے دکھتے ہوئے بازو کو تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب غصے کے آنسو بہ رہے تھے۔ نوک جھونک اور تکرار کا یہ سلسلہ اب ایسی آگ میں بدل رہا تھا جہاں دونوں کا کرود ایک دوسرے سے ٹکرا رہا تھا اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ شاہ ولاس میں میاں بیوی کے نام پر قائم اس بے نام رشتے کو چند ہفتے گزر چکے تھے، مگر دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی اور دوری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک رات موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک بادل اتنے زور سے گرجے اور بجلی چمکی کہ دوبارہ کمرہ ایک سیکنڈ کے لیے سفید روشنی سے نہا گیا۔ زمل جو ہمیشہ سے بجلی کی گرج چمک سے شدید ڈرتی تھی، وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سہم کے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کھڑکی کا بھاری شیشہ تیز ہوا کے تھپیڑوں سے بار بار بج رہا تھا اور بارش کا پانی اندر آ رہا تھا۔ زمل نے ہمت کر کے بیڈ سے قدم نیچے اتارا تاکہ کھڑکی بند کر سکے، مگر جیسے ہی وہ کھڑکی کے پاس پہنچی ایک بار پھر آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا اور پورے علاقے کی بجلی چلی گئی۔ اندھیرے اور خوف کی اس مشترکہ وار پر زمل کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے صوفے پر سویا ہوا وہاج جس کی چیخ سن کر سیکنڈوں میں کھڑا ہوا۔ اس نے اندھیرے میں زمل کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو بنا کچھ سوچے آگے بڑھا اور زمل کو گرنے سے پہلے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا۔ زمل نے خوف کی شدت میں وہاج کی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔
وہاج جو ہمیشہ زمل سے کھچا کھچا رہتا تھا اس وقت اپنے سینے سے لگی اس معصوم لڑکی کی تیز دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بجلی چمکنے سے کمرے میں ایک بار پھر ہلکی سی روشنی ہوئی تو وہاج نے دیکھا زمل کی آنکھیں ڈر کے مارے بند تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بے بسی تھی۔ وہاج کا دل جو ہمیشہ اس کے لیے سخت رہتا اس بار پہلی بار پگھلنے لگا۔ اس نے نہایت نرمی سے اپنے ہاتھ زمل کے کندھوں پر رکھے اور دھیمی آواز میں کہا، زمل ریلیکس، میں ہوں یہاں، کچھ نہیں ہوگا، طوفان باہر ہے اندر نہیں۔ وہاج کے لہجے کی یہ نرمی زمل کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس رات ان کے درمیان کوئی طنز نہیں تھا، کوئی جائیداد کی بحث نہیں تھی، بلکہ ایک سحر انگیز خاموشی تھی جس نے دونوں کے دلوں پر دستک دی اور دونوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے بھی اجنبی نہیں جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بارش والی رات کے بعد سے وہاج کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی محسوس آ چکی تھی۔ وہ اب زمل پر بلا وجہ غصہ نہیں کرتا، مگر زمل تائی ساس کے روز روز کے رویے سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اگلی شام تائی ساس نے جان بوجھ کر کچن کے ملازموں کو چھٹی دے دی اور زمل کو حکم دیا کہ وہاج کے آفس سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے وہ خود کچن میں جا کر گرم چائے اور لوازمات تیار کرے۔ زمل خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور چولہے پر چائے کا پین رکھ دیا۔ اسی دوران انم بھی کچن میں پانی پینے کے بہانے آئی اور زمل کا کام کرتا دیکھ کر اس کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ انم نے جان بوجھ کر زمل کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک الماری کا دروازہ زور سے کھولا جو سیدھا زمل کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس اچانک جھٹکے کی وجہ سے ابلتی ہوئی چائے کے چند قطرے اور پین کا گرم کنارہ زمل کے نازک ہاتھ پر لگ گیا۔ زمل کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور اس نے درد کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جس پر سرخ نشان ابھرنے لگا تھا۔ انم نے افسوس کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، او ہو زمل، دیکھ کر کام کیا کرو، اب ممانی جان کہیں گی تو تم پر الزام مجھ پر لگا دو گی۔ اسی لمحے وہاج شاہ کچن کے باہر کوریڈور میں پہنچ چکا تھا اور زمل کی سسکاری سن کر وہ تیز قدموں سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زمل کا ہاتھ بری طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو تھے۔ وہاج کے چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے انم کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر زمل کا جلتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سنگ کے نیچے نیچے کر کے ٹھنڈا پانی بہانے لگا۔ انم یہ دیکھ کر شاک رہ گئی۔ اس نے بولنا چاہا کہ وہاج یہ خود گرائی ہے اس نے، مگر وہاج نے ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح انم کو گھورا اور سخت آواز میں کہا کہ انم باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ انم وہاج کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر الٹے قدموں باہر بھاگ گئی۔ وہاج نے پانی بند کیا، زمل کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے کچن میں نکال کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ خود فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور زمل کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ نہایت احتیاط اور نرمی سے زمل کے سرخ ہوتے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اتنا نرم تھا کہ زمل درد بھول کر ٹکٹکی باندھے وہاج کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر اس وقت زمل کی تکلیف کا صاف اثر دکھائی دے رہا تھا۔ وہاج نے مرہم لگاتے ہوئے زمل کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ اگر کام نہیں کرنا آتا تو کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمل نے دھیمی آواز میں کہا، تائی ساس نے کہا تھا۔ وہاج نے ایک گہرا سانس لیا اور زمل کے ہاتھ پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے بولا، آئندہ اس گھر میں میری اجازت کے بغیر تم کچن میں قدم نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ وہاج کی اس تڑپ اور حق جتانے والے انداز نے زمل کے دل کے بند دروازے پر زوردار دستک دی۔ نفرت کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی اور محبت کا ایک خوبصورت احساس خاندانی دشمنی پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ کچن والے واقعے کے بعد شاہ ولاس کے ماحول میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہاج کا زمل کے لیے یوں تڑپنا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے جانا انم کے دل میں خنجر کی طرح چبھا تھا۔ انم رات بھر حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر وہاج کو زمل کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی بلکہ کوئی ایسی چال چلے گی جو وہاج کے دل میں زمل کے لیے نفرت کا ایک ایسا بیج بو دے جسے کوئی چاہ کر بھی نہ نکال سکے۔ اگلی صبح جب وہاج اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا اور زمل تائی ساس کے کہنے پر حویلی کے پچھلے حصے میں پودوں کا پانی دے رہی تھی، انم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ دبے قدموں وہاج اور زمل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا مقصد زمل کا فون ڈھونڈنا تھا جو خوش قسمتی سے زمل بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہی بھول گئی تھی۔ انم نے جلدی سے زمل کا فون اٹھایا۔ زمل اپنے فون پر کوئی مشکل پاس ورڈ نہیں لگایا تھا۔ اس نے انم نے اسے آسانی سے کھول لیا اور پھر اپنے پرس سے ایک نیا سم کارڈ نکال کر اپنے ہی ایک بھروسے مند دوست کے نمبر سے زمل کے نمبر پر میسیجز کا سلسلہ شروع کیا۔
انم نے زمل کے فون سے اس نمبر پر روانوی اور محبت بڑے فیک میسیجز ٹائپ کیے جن میں تاثر دیا گیا کہ زمل مجبوراً اس شادی میں رہ رہی ہے اور وہ بہت جلد وہاج کو چھوڑ کر اس نام نہاد عاشق کے پاس چلی جائے گی۔ میسیجز بھیجنے کے بعد انم نے بڑی ہوشیاری سے اس نمبر کا نام تبدیل کر کے ایک لڑکے کا نام لکھ دیا اور فون کو بالکل اسی جگہ واپس رکھ دیا جہاں زمل نے رکھا تھا۔ شام کو جب وہاج تھکا ہارا آفس سے واپس آیا تو زمل اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ واش روم میں تھی۔ وہاج نے اپنا کوٹ اتارا اور جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، زمل کا فون تیز وائبریشن کے ساتھ بج اٹھا۔ وہاج کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں ایک نامعلوم لڑکے کے نام سے میسیج ٹائپ اپ ہوا تھا جس پر لکھا تھا، میری جان تم شاہ ولاس سے کب نکل رہی ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس مغرور وہاج کو چھوڑ دو۔ یہ لفظ پڑھتے ہی وہاج کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے پل بھر میں لال ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمل کا فون اٹھایا اور جب پرانی چیٹ کھولی تو وہاں محبت کے دعوے اور وہاج کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہاج شاہ کا غرور، اس کا اعتماد اور زمل کے لیے اس کے دل میں پیدا ہونے والے نرم احساسات ایک ہی جھٹکے میں پاش پاش ہو گئے۔ اس نے فون کو اپنی مٹھی میں اتنے زور سے بھینچا کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور زمل مسکراتے ہوئے باہر آئی، مگر وہاج کا خوفناک اور غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ وہی منجمد ہو گئی۔ وہاج کی سرخ اور اندھیری آنکھیں دیکھ کر زمل کا دل کسی برے خدشے سے دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، وہاج نے ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف قدم بڑھائے اور زمل کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے سسکاریں نکل گئی۔ وہاج نے زمل کا فون اس کے چہرے کے سامنے لہرایا اور گرجدار وحشیانہ آواز میں بولا کہ یہ کیا ہے زمل، مجھے جائیداد کا لالچی کہنے والی، اپنی پاک دامنی اور خودداری کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ زمل نے حیرت اور تکلیف سے تڑپتے ہوئے اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں لکھے میسیجز دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ وہاج خدا کے لیے میرا بازو چھوڑے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، میسیجز میں نے نہیں کیے، اس نمبر کو نہیں جانتی۔ لیکن وہاج اس وقت غصے کے اس موڑ پر تھا جہاں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ٹوٹے ہوئے دل کا غصہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہاج نے زمل کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور طنزیہ ہنسی ہنسے ہوئے بولا کہ جھوٹ مت بولو زمل شاہ، یہ تمہارا فون ہے، تمہارے فون سے یہ میسیجز کیے گئے ہیں۔ تم تو کہتی تھی نا کہ تم دادا جان کی خاطر اس رشتے میں ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم اندر ہی اندر مجھے دھوکہ دے رہی تھی، تم اپنے اس یار کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو جاؤ، کسی نے روکا ہے تمہیں؟ زمل جو ایک انتہائی خوددار اور غیرت مند لڑکی تھی، وہاج کے منہ سے اپنے کردار پر یہ گھٹیا الزام سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب وہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ شدید غصے کے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کیا، اپنا سر اٹھایا اور وہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ مسٹر وہاج شاہ، آپ کا یہ گھٹیا شک اور آپ کی یہ سوچ آپ کو ہی مبارک ہو۔ میں ایک سچی لڑکی ہوں اور مجھے کسی کے سامنے اپنے کردار کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اپنے اس جھوٹے ثبوت پر اتنا ہی یقین ہے اور آپ مجھ پر رخصت بھر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تو ختم کیجیے یہ تماشا، دے دیجیے مجھے طلاق، میں ایک پل بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی جہاں میری عزت نفس کو کچلا جائے۔ زمل کا یہ طلاق والا لفظ سن کر وہاج کا غصہ جیسے آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے سوچا کہ زمل اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا اسی سے طلاق مانگ رہی ہے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ وہاج نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا کہ طلاق بھی ہوگی زمل، میں نے کہا تھا نا کہ طلاق ہوگی، مگر ابھی نہیں، میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد نہیں کروں گا کہ تم میری خاندانی عزت مٹی میں ملا دو۔ یہ کہہ کر وہاج نے زمل کا فون زمین پر دے مارا جس کے پر خچے اڑ گئے اور وہ خود کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ زمل بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ غلط فہمی کا ایک ایسا طوفان ان کے درمیان آ چکا تھا جس نے ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ جبکہ کمرے کے باہر اندھیرے میں کھڑی انم اپنے اس وار کی کامیابی پر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ غلط فہمی کی اس کالی رات کے بعد شاہ ولاس کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ وہاج اور زمل ایک ہی کمرے میں ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو چکے تھے۔ وہاج کا رویہ پہلے سے زیادہ سرد اور شفاف ہو چکا تھا، جبکہ زمل نے بھی اب خود کو ایک خاموش پتھر کی طرح بنا لیا تھا۔ اس نے وہاں سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہاج دن بھر آفس میں رہتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا تاکہ اسے زمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے پل بھر کے لیے بھی سکون سے نہیں لینے دے رہی تھی۔ جمل کی وہ سچی آنکھیں اور اس کا خوددار لہجہ بار بار وہاج کے ضمیر پر دستک دے رہا تھا کہ کہیں اس سے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ایک دوپہر وہاج اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا جمل کے کسی ٹوٹے ہوئے فون کا ڈیٹا ریکور کروانے کے بعد آئی ہوئی IT رپورٹ دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے منگوائی تھی۔ جیسے اس کی نظریں اس رپورٹ کے ڈیٹیلز پر پڑی، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوڑ کر زمین پر گر گیا۔ رپورٹ کے مطابق جس وقت جمل کے فون سے وہ میسیجز بھیجے گئے تھے، اس وقت وہ فون شاہ ولاس کے وائی فائی نیٹ ورک پر انم کی IP ایڈریس سے آپریٹ ہو رہا تھا، اور وہ سم کارڈ بھی انم کے ایک قریبی دوست کے نام پر رجسٹر تھا جس سے وہ فیک میسیجز آ رہے تھے۔ یہ سچائی کسی گرجتے ہوئے بم کی طرح وہاج کے دماغ پر لگی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا پورا جسم پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے ایک ایسی معصوم اور پاک دامن لڑکی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جو اس کے گھر کی عزت تھی اور جس نے صرف اس کے دادا کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ وہاج نے غصے اور پچھتاوے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ بنا ایک پل ضائع کیے آفس سے نکلا۔ راستے میں اس نے جمل کی پسندیدہ سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ خریدا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جمل کا دل بہت بری طرح دکھایا ہے اور آج اسے ہر حال میں اپنی جمل سے اپنے کیے کی معافی مانگنی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا شاہ ولاس پہنچا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں جمل موجود تھی۔ وہاج نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا، جمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہاج کے اچانک آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سپاٹ پن اور بے رخی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر وہاج سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ جمل نے غصے سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی اور سرد آواز میں کہا کہ مسٹر وہاج، میرا راستہ چھوڑیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے یہاں رکنا ہے۔ مگر وہاج نے اس بار غصہ کرنے کی بجائے جمل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور گلاب کا گلدستہ اس کے سامنے کرتے ہوئے نہایت نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ خاندان کے اس مغرور چشم و چراغ کو یوں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر جمل کے ہوش اڑ گئے، اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ وہاج نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ جمل، مجھے معاف کر دو، میں ایک بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے تمہارے صاف کردار پر شک کیا، جبکہ اصل قصوروار تو انم تھی جس نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، جمل مجھے معاف کر دو۔ جمل نے جب وہاج کے منہ سے انم کا نام سنا، سچ سنا، تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے تڑپ کر کہا، آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی وہاج؟ آپ نے ایک بار بھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ آپ نے مجھے جائیداد کا لالچی اور بد کردار کہہ دیا۔ کیا میری کوئی عزت نہیں تھی؟ وہاج جمل کے ان آنسوؤں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے جمل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے اپنے دل کے بالکل قریب کرتے ہوئے بولا کہ میں چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، مگر خدا کے لیے مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ میں اپنے دل کے بند دروازے تمہارے لیے کھول چکا ہوں جمل، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاج کا یہ سچا اور بے پناہ محبت سے برائے اعتراف سن کر جمل کا سارا غصہ، ساری ناراضگی پل بھر میں پگھل گئی۔ اس نے وہاج کی سچی تڑپ دیکھ کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہاج نے بھی اسے پوری شدت سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ ان کے درمیان یہ ایک انتہائی خوبصورت جذباتی اور گہرا رومانٹک لمحہ تھا جہاں نفرت کی دیواریں ہمیشہ گر چکی تھیں، مگر وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کمرے کی کھڑکی کے باہر اندھیرے میں کھڑی انم ان دونوں کو یوں ایک ہوتے دیکھ کر حسد کی آگ میں کوئلہ ہو رہی تھی۔ وہاج اور جمل کی زندگی میں محبت کا یہ نیا سویرا تائی ساس اور انم کے خوابوں کو کی چتا پر طلوع ہوا۔ انم نے جب سے ان دونوں کو کمرے میں ایک دوسرے کے قریب آتے اور وہاج کو جمل کے سامنے جھکتے دیکھا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی وہاج اب پوری طرح جمل کے سحر میں گرفتار ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی عام غلط فہمی ان کے اس مضبوط رشتے کو نہیں توڑ سکتی۔ اس لیے اب اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو جمل کو ہمیشہ کے لیے وہاج کی زندگی اور اس دنیا سے ہی ختم کر دے۔ ایک مکار مسکراہٹ کے ساتھ انم نے حویلی کے ایک پرانے ملازم کو بھاری رقم دے کر بازار بھیجا اور وہاں سے خفیہ طور پر مچھلی کا خشک پاؤڈر اور اس کا خالص عرق منگوایا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہاج کو مچھلی سے اس حد تک جان لیوا الرجی ہے۔ اگر اس کے جسم میں مچھلی کا ایک قطرہ بھی چلا جائے تو اس کا سانس بند ہو سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔
اگلی شام موسم کافی خوشگوار تھا اور وہاج نے گھر فون کر کے زمل سے فرمائش کی کہ وہ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا گرم سوپ پینا چاہتا ہے۔ زمل خوشی خوشی کچن میں چلی گئی اور وہاج کے لیے اسپیشل چکن سوپ تیار کرنے لگی۔ انم اسی موقع کی تلاش میں کچن کے باہر گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی تائی ساس نے زمل کو کسی کام کے بہانے کچن سے باہر بلایا، انم سائے کی طرح کچن کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر نفرت کا بھوت اس پر سوار تھا۔ اسے جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا مچھلی کا پاؤڈر اور اس کا تیز عرق نکالا اور زمل کے تیار کردہ چکن سوپ کے پین میں ڈال کر اسے اچھی طرح چمچ سے ہلا دیا تاکہ اس کی بو اور رنگت کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ گھٹیا کام کرنے کے بعد وہ پوری طور پر کچن سے باہر نکل گئی۔ زمل جب واپس آئی تو اس کی معصومیت سے سوپ کے باؤل میں نکالا۔ اسی دوران تائی ساس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر زمل کو دیکھا اور تلخ لہجے میں حکم دیا، یہ سوپ جلدی سے لے جا کر اوپر وہاج کے کمرے میں رکھو، وہ کسی بھی وقت آتا ہی ہوگا۔ زمل نے تائی ساس کے اس اچانک نرم رویے پر حیرت کا اظہار تو کیا مگر وہ اس کی نیت بالکل بے خبر تھی۔ اس نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہاج کے قدموں کی آواز کوریڈور میں گونجنے لگی۔ وہ ایک ایسے جال کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا انجام پورے گھر کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ وہاج جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زمل کو دیکھ کر اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا بیگ رکھا اور زمل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زمل نے پیار سے سوپ کا باؤل اس کے سامنے بڑھایا اور کہا، آپ کی فرمائش پر گرما گرم سوپ حاضر ہے۔ وہاج نے زمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چمچ اٹھایا اور سوپ کا پہلا نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ سوپ کا ذائقہ تو چکن کا ہی تھا کیونکہ مچھلی کا عرق بہت ہوشیاری سے ملایا گیا تھا۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے 2-3 چمچ مزید پی لیے مگر جیسے ہی چوتھا چمچ اس کے حلق سے نیچے اترا، اچانک وہاج کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیا۔ زمل نے گھبرا کر پوچھا کہ وہاج کیا ہوا ہے، لیکن وہاج کے پاس اب بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی آنکھیں باہر کو بولنے لگی اور وہ بیڈ سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا پورا جسم الرجی کی شدت سے نیلا پڑ رہا تھا اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زمل نے جیسے سوپ کے باؤل کو قریب کر کے سونگا، اس میں سے اسے مچھلی کی ہلکی سی بو آئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بری طرح چیخ اٹھی، او میرے اللہ، یہ کیا کیا تم نے؟ وہاج کو فش کھلا دی، اسے تو فش سے الرجی تھی۔ زمل کی یہ خوفناک چیخ سن کر پورے شاولاز میں افراتفری مچ گئی۔ تائی ساس اور انم جو پہلے سے باہر کھڑی اس تماشے کا انتظار کر رہی تھی، وہ دوڑتے ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا منظر انتہائی ہولناک تھا۔ وہاں زمین پر نڈھال پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ زمل سانس روکے آنسو بہاتی ہوئی اس کی یہ بگڑتی حالت دیکھ کے چلی جا رہی تھی۔ وہ بالکل شوق میں جا چکی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تائی ساس نے موقع پاتے ہی زمل پر وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ انہوں نے زمل کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے جھٹکا اور پورے گھر کے سامنے بلند آواز میں چلانا شروع کیا کہ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، میرے بیٹے کو مار کے تم ماں بیٹی اس گھر کی ساری جائیداد ہڑپنا چاہتی ہو، تم ایک قاتل ہو زمل۔ تائی ساس کے اس سنگین الزام اور زہریلی بات پر زمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے رینگتی ہوئی وہاج کے پاس پہنچی جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھی۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے وہاج کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ وہاج آپ جانتے ہیں نا میں نے یہ نہیں کیا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہاج، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زمل کی سچی طرف اور سسکیوں نے نیم بے ہوش ہوتے وہاج کے اندر جیسے زندگی کی آخری رمق بیدار کر دی۔ اس نے تائی ساس اور انم کی طرف دیکھا جو اس وقت بھی زمل پر چیخ رہی تھی۔ وہاج نے زمل کی آنکھوں میں چھپا سچا پیار دیکھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے سب کے سامنے زمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے زمل کے کان کے پاس انتہائی دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میری زمل، یہ تمہاری نہیں کسی اور کی سازش ہے۔ وہاج الرجی کے اس جانلیوا حملے میں بھی زمل کے لیے اپنے دل کے دروازے پوری طرح کھول چکا تھا اور یہی موڑ تھا جہاں انم اور تائی ساس کی خوفناک چال ان پر ہی الٹی پڑنے والی تھی، کیونکہ وہاج ہوش کھونے سے پہلے ہی اصل گناہ گار کو پہچان چکا تھا۔ وہاج کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ملا کر اس کی جان بچا لی۔ مچھلی کی الرجی کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اگر چند منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہاج کو بچنا ناممکن تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زمل اکیلی ایک کونے میں بیٹھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر اب بھی وہاج کے پسینے اور سوپ کے داغ نمایاں تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ کر خدا سے وہاج کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تائی ساس اور انم بھی وہاں موجود تھیں مگر ان کے چہروں پر وہاج کی زندگی سے زیادہ اس بات کا افسوس تھا ان کا جان لیوا پلان ناکام ہو گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا وہاج اب خطرے سے باہر ہے، زمل کی جان میں جان آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاج کے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھی مگر تائی ساس نے تیکھے تیوروں کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا۔ تائی ساس نے زمل کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور غصے سے چبا چبا کر بولی کہ دور ہو میرے بیٹے سے، تمہاری جرت کیسے یہاں آنے کی؟ تم نے جان بوجھ کر اسے وہ سوپ پلایا کیونکہ تم اور تمہاری ماں اس گھر کی ساری جائیداد ہڑپنا چاہتی ہو۔ تم نے دادا جان کو تو اپنے جال میں پھنسا لیا مگر میرے بیٹے کو مارنے کی سازش میں تم کامیاب نہیں ہو گئی۔
जिमल ताई सास के इन संगीन और झूठे इल्जामात पर तड़प उठी। इसने रोते हुए डाल कदमों से वहाज के बेड की तरफ देखा, जहाँ वह जब होश में आ चुका था और उसकी नींव आंखें जिमल को ही ढूंढ रही थी। जिमल ताई सास की परवाह किए बगैर आगे बढ़ी और रोते हुए वहाज के बेड के पास बैठकर इसका कमजोर हाथ अपने दोनों हाथों में थाम गई। इसकी हिचकियां बंद की। इसने रोते हुए वहाज की आंखों में देखा और कहा कि वहाज, आप जानते हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया वहाज, खुदा की कसम मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिमल की इस बेपनाह तड़प और सच्ची मोहब्बत देखकर वहाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने हाथ की गिरफ्त जिमल के हाथ पर मजबूत की और सबके सामने जिमल को अपने चौड़े सीने से लगा लिया। वहाज ने जिमल के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया और ताई सास और अनम की तरफ देखते हुए, जिनके चेहरे अब खौफ से पीले पड़ रहे थे, धीमी मगर पुख्ता आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मेरी जिमल, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, और ये भी जानता हूँ कि ये किसकी साजिश है। वहाज का ये जुमला सुनकर अनम के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे लगा शायद वह आज से कुछ जान चुका है, मगर वह आज भी इतना कमज़ोर था कि मजीद बोल ना सका और जिमल को अपने हिसार में लिए दोबारा आंखें बंद कर लीं। ताई सास का वार फिलहाल खाली जा चुका था, मगर जायदाद की होश इन्हें खामोश बैठने नहीं दे रही थी। चंद दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वह शाविलास वापस आ गया। वो काफ़ी हद तक बेहतर था, मगर डॉक्टर ने इसे मजीद कुछ दिन मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। जिम्मा साया बनकर दिन रात वहाज का ख्याल रख रही थी। वो खुद अपने हाथों से इसे दुआ खिलाती, इसकी पसंद का खाना बनाती। अनम और ताई सास ने जब देखा कि मछली वाला खतरनाक प्लान न सिर्फ नाकाम हुआ, बल्कि इस वाक़े ने वहाज और जिमल को एक दूसरे के मजीद करीब कर दिया, तो वो अब जायदाद को हासिल करने का आखिरी और कानूनी कार्ड खेलने के लिए तैयार हो गई। एक शाम जब वहाज और जिमल कमरे में मौजूद थे, ताई सास और अनम खानदानी वकील को साथ लेकर अचानक कमरे के अंदर दाखिल हुई। ताई सास के हाथ में दादा जान की वसीयत के असल कानूनी कागजात थे और उनके चेहरे पर एक मकाराना जीत का गरूर। वहाज ने वकील को देखकर हैरत से अपनी भूमियाँ अचकाई और पूछा, ताई अम्मा ये सब क्या है और वकील साहब इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? ताई सास ने सोफे पर बैठते हुए एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ वसीयत के कागजात मेज पर पटके और बोली, वहाज, दादा जान की मौत का सोग और तुम्हारी बीमारी के दिन अब खत्म हो चुके। अब वक्त आ गया है कि दादा जान की वसीयत पर हरफ अमल किया जाए। जिमल ने घबराकर वहाज की तरफ देखा। ताई सास ने अपनी बात जारी रखते हुए वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने खंगार कर कागजात उठाए और पढ़ना शुरू किया कि शाहजमान साहब की वसीयत के सफ़ा नंबर 5 के मुताबिक अगर वहाज और जिमल के निकाह के चंद माह के अंदर अंदर इस जोड़े के यहाँ बच्चे की खुशखबरी नहीं आती तो खानदानी जायदाद की 80% हिस्सा फ्लाई ट्रस्ट को मुंतकिल कर दिया जाएगा और यह निकाह खुद ब खुद खत्म तस्वुर होगा, यानी इन दोनों के दरमियान तलाक हो जाएगी। वकील की बात सुनकर जिमल को तो जैसे होश उड़ गए। इसका सांस हलक में अटक गया, क्योंकि इनकी शादी को 6 माह पूरे हो चुके थे और घर में कोई खुशखबरी नहीं थी। ताई सास ने उठकर जिमल पर उंगली उठाई और चलाते हुए बोली, वसीयत के मुताबिक बच्चा नहीं हुआ, अब तुम दोनों की तलाक हो गई। तुम इस घर से दफा हो जाओ जिमल, अब तुम दोनों का रिश्ता खत्म। अनम दिल ही दिल में नाच रही थी कि अब जिमल इस घर से निकल जाएगी, वह आज दोबारा इसका हो जाएगा। जिमल ने बेबसी से रोते हुए तलाक का लफ्ज़ सुना तो इसका सर चकराने लगा। इससे लगा कानून और वसीयत इस वार के आगे हार चुकी हैं और अब वो हाथ से नहीं बचा पाएगा। वो कागजात पर दस्तखत होने का सोचकर ही नडाल होने लगी कि सब कुछ खत्म होगा। ताई सास के मुंह से वसीयत की वो कड़ी शर्त तलाक का लफ्ज़ सुनकर जिमल के पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। इसका सर बुरी तरह चकराने लगा और कायनात घूमती हुई महसूस हुई। वकील के हाथ में मौजूद वो कानूनी कागजात इससे अपनी बर्बादी का परवाना लग रहे थे। इसे याद आया कैसे इन 6 माह का ज़्यादातर हिस्सा इन दोनों ने नफरत, गलत फहमियों और दूरियों में गुजार दिया, और जब इनके दिल एक हुए तो कानून इनके दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो चुका था। अनम ने आगे बढ़कर मेज़ पर तलाक के कागजात और एक पेन सजा दिया और जिमल को हकारत से देखते हुए बोली, सुना नहीं तुमने जिमल, दादा जान की वसीयत के मुताबिक तुम दोनों के पास सिर्फ 6 माह का वक्त था, जो आज पूरा हो चुका। अब जायदाद बचाने का वाद तरीका ये है कि तुम कागज़ पर दस्तखत करो और इज्जत से इसी में अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और यहाँ से निकल जाओ। जिमल की माँ जो दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। इनका रो रो कर बुरा हाल था। वो जिमल का हाथ पकड़ कर रोने लगी। हाय मेरी मासूम बच्ची की तकदीर में क्या लिखा था। जिमल ने रोते हुए डाल आंखों से वहाज की तरफ देखा कि शायद वहाज इस कानून को बदलने की कोई राह निकालेगा, मगर वहाज इस वक्त सोफे से उठा, एक लफ्ज़ कहे बगैर ताई सजीदा चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गया। वहाज का यूं खामोशी से चले जाना जिमल के दिल पर आखिरी सबसे गहरा जख्म लगा। इससे लगा वहाज ने जायदाद बचाने के लिए कानून के आगे बेबस होकर सब साथ छोड़ दिया। ताई सास ने मुलाजमों को हुक्म दिया, इस लड़की का सामान बाहर फेंक दो। जिमल ने अपने बहते आंसुओं को साफ किया और अपनी माँ का हाथ थाम कर बोली कि अम्मी अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ हमारी कोई इज्जत ना हो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। वो रुखसत होने के लिए अपने बाहर कदम बढ़ाने लगी और आखिरी बार पलटकर इस कमरे को देखा जहाँ इसे मोहब्बत के खूबसूरत दिन देखे थे। वह आज वहाँ मौजूद नहीं था और जिमल की बेबसी इस वक्त अपने अरूज पर थी। ताई सास ने जिमल को बाजू से पकड़ा, इसे धक्का देते हुए शाविलास के बड़े हाल से गुजारकर मेन गेट की तरफ ले जाने लगी। अनम जिमल के बैग उठाए पीछे पीछे आ रही थी।
اور اس چہرے پر ایک مکارانہ جیت کی خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ جمل کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی ماں سسکیاں بھر رہی تھی اور حویلی کے باقی ملازمین بھی اس ناانصافی پر افسوس سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ تائی ساس نے جیسے ہی جمل کو حویلی کی دہلیز سے باہر نکالنے کے لیے مین گیٹ کا بھاری دروازہ کھولا، اچانک باہر سے ایک گرجدار، روبدار، جاندار اور پورے شاہ ولاس کے در و دیوار میں گونج اٹھی۔ کیسی طلاق! یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وحاج شاہ کی تھی، جو پورے جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید میڈیکل لفافہ تھا اور اس کی آنکھوں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وحاج کی بلند آواز سن کر تائی ساس کے ہاتھ سے جمل کا بازو چھوٹ گیا اور انم کے لبوں پر سچی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ سب چونک کر وحاج کی طرف دیکھنے لگے، جو تیز قدموں سے چلتا ہوا جمل کے پاس آیا اور تائی ساس اور انم کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ تائی ساس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، وحاج تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وکیل صاحب نے تمہیں وصیت دکھائی ہے نا؟ 6 ماہ میں کوئی بچہ نہیں ہوا، قانوناً اب تم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا، تمہیں دستخط کرنے ہوں گے۔ وحاج نے سرد و تنزیہ ہنستے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں موجود میڈیکل لفافہ تائی ساس اور انم کے منہ کے سامنے لہرایا۔ اس نے جمل کا کامتا ہوا ہاتھ انتہائی ایمان اور محبت سے اپنی مضبوط ہاتھ میں لیا اور وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، طلاق کے کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیں وکیل صاحب، کیونکہ دادا جان کی وصیت کی شرط ہر بحرف پوری ہو چکی۔ میری جمل کو اس گھر سے نکالنے کی ضرورت اب کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی تائی ساس اور انم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جمل نے حیرت و شوق سے وحاج کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت جمل کے لیے دنیا جہاں کا تحفظ اور محبت جھلک رہی تھی۔ شاہ ولاس کے مرکزی ہال میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ آنکھ وحاج کے ہاتھ میں موجود اس سفید میڈیکل لفافے پر تھی، جس نے اڑتی ہوئی طلاق کی دھول کو ایک ہی پل میں اڑا کر رکھ دیا۔ تائی ساس نے غصے اور گھبراہٹ کے عالم میں آگے بڑھ کر وحاج کے ہاتھ سے وہ لفافہ چھینا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے اندر موجود میڈیکل رپورٹ کو باہر نکالا۔ انم بھی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے تائی ساس کے کندھے کے اوپر سے رپورٹ کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ تائی ساس کی نظر جیسے ہی رپورٹ کے آخری سطر پر گئی، جہاں جلی حروف میں پازیٹیو لکھا تھا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا پورا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق جمل ماں بننے والی تھی اور وحاج شاہ کے آنے والے وارث کی آمد تصدیق ہو چکی تھی، یعنی دادا جان کی وصیت کے وہ 6 ماہ کی کڑی شرط مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی۔ وحاج نے جمل کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اس حیرت انگیز اور خوبصورت سچائی سے بالکل بے خبر تھا اور شاہ کی حالت میں وحاج کو دیکھ رہی تھی۔ وحاج نے جمل کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت محبت اور مان سے مسکراتے ہوئے بولا کہ ہاں جمل، تم ماں بننے والی ہو، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی، اب کوئی قانون، کوئی وصیت، کوئی بھی انسان تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ جمل کی آنکھوں سے خوشی کے 2 موٹے آنسو ٹپک کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کی ماں نے وہیں کھڑے خدا کا شکر ادا کیا، جبکہ وکیل نے مسکرا کر اپنے کاغذات بیگ میں ڈالے اور تائی ساس سے کہا کہ بیگم صاحبہ، اب طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ شادی قانونی طور پر بالکل برقرار ہے، جائیداد کا بڑا حصہ بھی وحاج اور جمل کے نام ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر وکیل وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تائی ساس اور انم ابھی اس بڑے دھماکے کے صدمے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ وحاج کا چہرہ ایک دم سخت اور پتھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سے اپنی تعریف بجانے کے انداز میں کچن کی طرف اشارہ کیا تو حویلی کا پرانا ملازم، جس کا چہرہ خوف سے زرد تھا، وحاج کے سیکرٹری کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ وحاج نے انم کی طرف اپنی تیکھی سے لگتی نظریں گھمائیں اور گرجدار آواز میں بولا، کیا تمہیں لگا تھا انم کہ تم میرے سوپ میں مچھلی کا زہر ملا کر جمل پر قاتل کا الزام لگا دو گے اور شاہ خاندان کا چشم چراغ اندھا ہی رہے گا؟ یہ دیکھو، یہ تمہارا وہ ملازم جسے تم نے مچھلی کا پاؤڈر لانے کے لیے بھاری رقم دی، اس نے پولیس کے سامنے تمہارا سارا سچ اگل دیا اور میرے پاس کچن کے باہر کی وہ CCTV فوٹیج بھی موجود ہیں، جس میں تم جمل کے باہر جاتے ہی کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ وحاج کا یہ آخری وار سن کر انم کے پیروں تلے سے قالین سرک گیا۔ اس کا مکرانہ چہرہ اب عبرت کا نشان بن چکا تھا اور تائی ساس بھی شرمندگی اور خوف کے مارے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی لاڈلی بھانجے قاتل ثابت ہو چکی تھی۔ وحاج نے ملازمہ کو حکم دیا، اس لڑکی کا سامان اٹھاؤ اسے اور اسی وقت اس حویلی سے باہر پھینک دو۔ انم روتی چیختی رہی، مگر وحاج نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور یوں انم کو ذلت و رسوائی کے ساتھ شاہ ولاس سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تائی ساس اپنے کیے پر شرمندہ سر جھکائے کونے میں کھڑی تھی، جبکہ وحاج نے جمل کو اپنے بازو کے سار میں لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ اس حویلی کی حقیقی اکلوتی مالکن ہے۔ چند ماہ بعد شاہ ولاس کا نقشہ بدل چکا تھا۔ حویلی ایک بڑے اور خوبصورت کمرے کو ایک پیاری سی نرسری میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں دیواروں پر ہلکے گلابی اور نیلی رنگت کے خوبصورت وال پیپرز لگے تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پیارا سا لکڑی کا جھولا رکھا تھا۔ شام کے وقت جمل کھڑکی کے پاس کھڑی نرسری کی سجاوٹ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہاں چپکے سے پیچھے سے آیا اور اس نے اپنے مضبوط ہاتھ جمل کے گرد پھیلا کر اسے اپنی محبت بھرے اثار میں لے لیا۔ اس نے اپنا چہرہ جمل کے کندھے پر ٹکا دیا اور دھیمی رومانٹک آواز میں بولا، مسز وحاج شاہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ہماری دنیا مکمل ہونے والی ہے۔ جمل نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں اور وحاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں سوچ رہی ہوں وحاج کے وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کمرے میں کڑی شرطیں نفرت کی دیواریں تھیں اور آج کا دن ہے کہ مجھے لگتا ہے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ وحاج نے جمل کو اپنے سامنے کیا اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔
اور انتہائی سنجیدگی اور بے پناہ محبت سے بولا کہ زمل، تم خوش قسمت نہیں ہو، خوش قسمت میں ہوں جسے تم جیسی مخلص اور خوددار ہمسفر ملی۔ دادا جان نے جو جائیداد کی وصیت کی تھی وہ تو محض ایک بہانہ تھی، اصل وصیت تو خدا نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت لکھ کر پوری کی۔ تم نے میرے دل کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے۔ دونوں کے درمیان ایک انتہائی جذباتی، خوبصورت اور یادگار رومانوی لمحہ تھا، جہاں کسی تیسرے کی سازش کا کوئی خوف نہیں تھا۔